اس کا تو کوئی خاص ایمان نہیں تھا، مالدار تھا، سب کچھ تھا۔ مولا کے پاس جب عرض رکھی کہ یہ بیماری ہے اسکن ڈیزیز یعنی چمڑی کی بیماری، اس کا کیا علاج، کہاں جائے؟ مولا نے فرمایا کچھ بھی نہ کرو، میری ایک بات مانو، تم ایسا کرو 4 بجے رات کو کرسی لے کر اپنے گھر کے باہر لان میں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بیٹھو پھر سو جاؤ۔ باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کہ امام نے کیا کہا، تو اس نے کہا کہ وہ تو بیت الخیال کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ امام نے بیت الخیال کا نام بھی نہیں لیا۔ مولا نے کیا فرمایا کچھ بھی نہ کرو، 4 بجے اپنے گھر کے باہر لان پر کرسی لے کر بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بیٹھو پھر جا کر سو جاؤ۔ اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ سمجھا کہ یہ کہہ رہا کہ عبادت کرو 1 گھنٹہ۔ مرض بڑھتا گیا، دوسرے دن تیسرے دن کسی نے کہا کہ آپ ارجنٹلی جرمنی کا ایک ڈاکٹر کا نام دیا، وہاں پہنچو۔ چوتھے دن یہ 5ویں دن چوتھے دن یہ جرمنی ہیمبرگ پہنچا، ڈاکٹر سے اس کی ملاقات۔ 6 دن اور 7ویں دن جب ہوئی، ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا بتایا کہ اب یہ علاج لا علاج ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں، اب شاید یہ تیری جان لے لے گا، تیرے لنگس ختم ہو رہے ہیں۔ باتوں میں ڈاکٹر نے کہا ہاں ایک بات ہے، اگر 1 ہفتے پہلے تو اگر آتا میرے پاس، 1 ہفتے پہلے اگر تو میرے پاس اگر آتا تو میں تجھے کہتا کہ تیرے بدن کو کاسمک ریز کی ضرورت ہے، کائناتی کرنوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ یہی چیز 1 ہفتے پہلے میرے مولا نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے اس کو عبادت سمجھ کر ٹال دیا، بچ نہیں سکا وہ شخص۔ کاسمک ریز جو ہے یہ اسکن ڈیزیز کے لیے بہت بہترین ٹونک کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے، آج جیسے طرح ہم بات کرتے ہیں، 1400 سال پہلے کیسی باتیں ہو، 1400 سال پہلے بہت مشکل ہے کاسمک ریز کو سمجھانا۔ رسول اور قرآن نے اس کو حر سے تشبیہ دی تھی، حر۔ کاسمک ریز کا کیمیکل رنگ وائٹ ہے، حر کی عربی میں معنی ہے سفید، سفید آنکھ والی، پیور۔ یہ حر سے تشبیہ دی، قرآن میں 4 جگہ پر حر کا استعمال ہوا ہے۔ سندھ کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ کاٹھیاواڑ، گجرات اور کچھ کے اسماعیلیوں کو، اس طرح سندھ کے اسماعیلیوں کو مدرات کی باتیں، اٹھی اللہ نہ گورے بندہ تو ستے سجی رات، نکا جوری جیو جی بانا نکا سمرسات۔ اس میں پیر نے فرمایا صبحے نہ جاگیا تینکے ہرو نہ اندیوں ہاتھ، جو صبح نہیں جاگتے ان کو ہریں ہاتھ نہیں لگے گی۔ تو ہر کا مطلب یہ جس طرح لیا جاتا وہ نہیں، یہ ایک آسمانی کائناتی رحمت ہے، یہ جنت کی رحمت ہے، اور جو صبح جاگتا ہے ان کو ہریں نصیب ہوتی۔ اگر سوئے رہتا ہے تو کاسمی ریز کتنی بھی برس رہی ہو اس کو اثر نہیں کرتی، اس کو جاگنا ضروری ہے، اور جو جاگتا ہے اس کو یہ چیز آتی۔ گجرات کے اندر پینے یہ گنان کے اندر فرمایا کھٹ گڈی تے پاچھلی جاگو چیتو منیور بائی، سرگ بھون تھی ہورا آئی نور نہ پیالہ لائی۔ آسمان سے اس وقت نور کے وقت خوریں آتی ہے، نور کے پیالے لاتی ہے۔ یہ ہے کاسمک ریز جو رات کو جاگنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم چیز بتاؤں،
کہ رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کو ہم تین حصے میں اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک تو وہ حصہ جو رسول کے سینے کے اوپر ڈائریکٹ نازل ہوا. دوسرا حصہ قرآن کا جو 23 سال میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کے طور پر سورہ کے طور پر نازل ہوتی گئی. ایک تو ڈائریکٹ اس کے سینے. دوسرا جو حصہ تھا وہ وہی نازل ہوتی تھی اور وہی دو طرح سے نازل ہوتی تھی. یاد رکھنا جبریل دو طریقے سے لاتے, ایک دن کو ایک رات کو. رات کو اگر لاتے تو رسول کہتے تھے کہ میرے کان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیل یا گھنٹی کی سریلی آواز بج رہی ہو. میں فوراً سمجھ جاتا کہ فرشتہ آیا ہے. اور رات کے وقت اس طرح انسپائریشن ہوتا تھا, اس طرح وہی نازل ہونا کہتے تھے. دن کو اس طرح نہیں ہوتا. رسول جنگ کرتے, بزنس کرتے, لین دین کرتے, کبھی بھی دن کو جبریل اس طرح نہیں آتے تھے. اور اگر دن کو ہدایت کی ضرورت پڑے اور جبریل کو آنا پڑے تو وہ انسان کی شکل میں آتے تھے. یہ تو سب کو پتا ہے, اسلام کی کتابوں میں لکھا ہوا. رات کو روحانی طور سے فرشتہ آتا, دن کو انسان کی شکل میں کیوں آتا؟ یاد رہا کہ ملائک اور روحانی دن کو نہیں آتی, وہ رات کو آتی. سورہ قدر کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو اس رات فرشتے اور روحیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اشارہ ہے نا, رات کو روحیں آتی. اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دن